السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیتوں میں گواہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 600۔ کل کی آیت میں لکھنے کا ذکر تھا کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو لکھ لو، اور لکھنے والا کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اس سے بھول چوک نہیں ہوتی اور انکار کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے بے سلم مراد ہے۔ بے سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کرنا اور بے مشتری کے سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے۔ اس بے کے جواز کے لینے جنس، نوع، صفت، مقدار، مدت اور مکان، ادا اور مقدار راس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہ کرے اور فریقین میں سے کسی کی رعایت بھی نہ کرے۔ مختصر یہ کہ کاتب یعنی لکھنے والا لکھنے سے منع نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کو وسیقہ نویسی کا علم دیا ہے کہ بے تغیر و تبدیل یا مانت اور دیانت کے ساتھ لکھے۔ یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ بھی ہے اور ایک قول پر فرض عین، بشرط فراغ کاتب جس صورت میں ہوں اسی کے سوا اور نہ پایا جائے، یعنی جیسے لکھنے والا لکھوائے اسی طرح ہی لکھا جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلے یہ کتابت یعنی لکھنا لکھوانا فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ بہرحال لکھنے کا حکم ہی ہے اور بہتر بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 601 میں، اس آیت میں حق سے مراد گواہی کے ہیں، یعنی سچی گواہی نہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھ سے ڈرو۔ گواہی یعنی مجنون اور ناقص العقل یا بچہ یا شیخ فانی ہو یا گونگا ہونے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا لے اور دو لوگوں کو گواہ کر لے اپنے مردوں میں سے، یعنی کہ یہاں مردوں کی گواہی کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ آگے 602 میں بیان کیا جاتا ہے کہ گواہ کے لیے حریت ابلوغ ما اسلام شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر ہی مقبول ہے۔ 603 مسئلہ تنہا عورت کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ تعداد میں 4 کیوں نہ ہو، مگر بعض امور میں ایک عورت کی گواہی بھی مانی جائے گی، مثلاً بچہ جننے کے بارے میں، باکرہ ہونے کے بارے میں اور نسائی عیوب، مثلاً حدود و قیاس میں۔ قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں 2 عورتیں اور 1 مرد کی شہادت بھی مقبول ہے۔ 604 یا جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو، جن کے صالح ہونے پر تمہیں یقین ہو، یعنی کہ تمہیں پتہ ہو کہ آپ جانتے ہوں کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، زیادہ گواہیاں اس کی یہی ہوں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آگے 605 میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے، یعنی کہ گواہی دینا فرض ہے۔ جب مدعی گواہوں کو طلب کیا جائے انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور امور میں بھی ہے، لیکن حدود میں گواہوں کا اظہار اور اخفاء کا اختیار ہے، بلکہ اخفاء افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستائش کرے گا، لیکن چوری میں مال لینے کی شہادت دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال ہے اس کو واپس مل جائے۔ ہاں، اتنی احتیاط گواہ کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ استعمال نہ کرے، بلکہ یہ کہنے میں اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جھوٹی گواہی دینا ہے اور گواہی کو چھپانا ہے۔ 617 اس آیت سے مراد ہے کہ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ جن سے دل کا خالی کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث میں نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ بھی دیتا ہے اور قصداً کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس گناہ کو عمل میں
نہ لائے اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور ان کا بیان اس آیت میں ہے کہ مسئلہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصداً ارادہ کرے لیکن اس کو کر گزرنے کا موقع اسے نہ ملے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ جمہور کے نزدیک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک حدیث کے مضمون کے مطابق کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جائے گا، لیکن اگر کسی بندے نے گناہ کا ارادہ کیا مگر بعد میں وہ اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے اور وہ معاف فرما دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے آگے کی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہمیشہ کی طرح خوش رہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ ہمیشہ میری دعا میں ہیں، شامل ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔